بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عنوان آپ کے سامنے ہے سیرت کے متعلق متفرقات۔ سیرت کے ٹاپک پہ ایک باقاعدہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور وہ سلسلہ تفصیلی ہے۔ کچھ احباب نے یہ کہا کہ سیرت پر متفرق اور جو اہم سوالات ہیں وہ ہمارے سامنے رکھیں تاکہ امتحان میں بھی ہماری تیاری اچھی ہو جائے، اور وہ جو سلسلہ ہے تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اس کو بھی جاری رکھیں۔ تو اس متفرقات میں ہم سیرت کے جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، زمانہ فترت سے کیا مراد ہے؟ پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان والے عرصہ کو زمانہ فترت کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال بتائی جاتی ہے، جبکہ راجح قول کے مطابق 6 ماہ ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وحی کب نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن قبل یعنی 3 ربیع الاول 11 ہجری کو آخری وحی نازل ہوئی۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ والی آیت، اور اس کو لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلا سوال ہے، وحی کی بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2 قسمیں ہیں، جن کو آپ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اگلا ہمارے سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال چپکے تبلیغ فرماتے رہے؟ تو اس کا جواب ہے 3 سال۔ اگلا سوال یہ ہے، ابتدائے اسلام میں کون سی جگہ تبلیغ کا مرکز بنی؟ تو اس کا جواب ہے دار ارقم۔ اگلا سوال یہ ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مالک کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ان کے مالک کا نام امیہ بن خلف تھا۔ اگلا جو سوال ہے وہ یہ ہے، امیہ بن خلف کب اور کس کے ہاتھ سے مارا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے، یہ غزوہ بدر میں قید ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے چھین کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کو گرفتار کیا۔ جب حضرت بلال نے دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا میں رہوں گا یا یہ رہے گا۔ آپ نے ان کو چھینا اور قتل کر دیا اس کو۔ اگلا سوال یہ ہے، مکہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و بربریت کے جواب میں کون سا لفظ بولا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جب ان کے اوپر ظلم کیا جاتا احد احد کا ورد کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اسلام کے پہلے شہید کون ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن میلوں میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے؟ جواب یہ ہے، عکاظ، ذی المجنہ اور ذی المجاز، ان میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے۔ یہ میلے کب لگتے تھے، کہاں لگتے تھے، ان کے متعلق انشاءاللہ جو ہمارے تفصیلی لیکچرز ہوں گے اس میں آپ کو بتائیں گے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سیرت نبوی کا پہلا ماخذ کون سا ہے یا پہلا ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرآن مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مسعود کس کے ہاتھوں ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس خوش نصیب عورت کا نام شفا ام عبد الرحمن، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔
ان کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، یعنی کہ یہ دایا تھی۔ اگلا سوال ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا کیا نام تھا؟ یوں بھی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا کیا نام تھا؟ تو اس کا جواب ہے حارث بن عبد العزیٰ۔ اگلا سوال یہ ہے اس شاعر کا نام بتائیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بطور انعام دیا تھا، تو ان کا نام ہے کعب بن زہیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال یہ ہے اسلام کے پہلے علم بردار کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل کس نے دیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگرچہ اس میں دیگر صحابہ بھی شریک تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے، لیکن غسل دینے والے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ باقیوں کے ذمے کسی کے ذمے پانی ڈالنا تھا، کسی کے ذمے کوئی اور کام تھا۔ اگر مطلقاً غسل کے بارے میں سوال آئے تو جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 5 نبوی رجب کے مہینے میں۔ اگلا سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفون ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے مقام حجون میں، جو کہ مکہ میں ایک مقام ہے، وہاں پر یہ مدفون ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کس کے زمانہ خلافت میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانہ خلافت میں حضرت عائشہ کی وفات ہوئی، ایک قول کے مطابق 57 ہجری اور ایک کے مطابق 58 ہجری۔ اگلا سوال یہ ہے طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی حمایت میں مکہ میں داخل ہوئے؟ تو ان کا نام ہے مطعم بن عدی۔ مطعم بن عدی کی حمایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دوست جو جھاڑ پھونک میں بڑا مشہور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہی فوراً مسلمان ہوا تھا، اس کا کیا نام تھا؟ تو اس کا نام تھا ضماد بن ضماد ازدی۔ ضماد ازدی تھا جو جھاڑ پھونک میں مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ میں اس چیز میں مشہور ہوں، آپ پر کوئی جادو ٹونا اثر وغیرہ ہے تو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، متاثر ہوا، فوراً مسلمان ہو گیا۔ اگلا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تو اس کا جواب ہے عتیبہ سے۔ پہلا نکاح عتیبہ بن ابی لہب، یہ ابو لہب کا بیٹا تھا، ان سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے جدائی ہو گئی۔ اگلا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری کردہ پہلا تحریری امان نامہ کسے ملا تھا؟ اس کا نام تھا سراقہ بن مالک، یہ سفر ہجرت میں جس نے پیچھا کیا تھا وہ شخص ہے۔ اگلا سوال یہ ہے سفر تبوک میں کون سے صحابی کسی مرض کی وجہ سے فوت ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان کی قبر میں اترے، تو ان صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ، اس کے بعد ان کے نام کے ساتھ آتا ہے ذوالبجادین۔ ذوالبجادین یہ ان کا لقب تھا، حضرت عبداللہ ذوالبجادین۔ اگلا سوال یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلا شاہی تحفہ کس نے بھیجا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے نجاشی
جو کہ شاہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے شاہی تحفہ بھیجا۔ اگلا سوال یہ ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر مدینہ میں نائب رسول کون تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان کا نام ہے حضرت سبا بن عرفۃ غفاری۔ سبا بن عرفۃ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نائب تھے۔ آج کا اگلا سوال، خیبر میں مرحب کے بھائی یاسر کو کس صحابی نے قتل کیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگلا سوال ہے، غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر کس صحابی نے خود کو ستون سے باندھ دیا تھا کسی غلطی کی بنیاد پر؟ تو ان صحابی کا نام ہے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے 4 ہجری۔ 4 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، جبکہ 3 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، وہ لوگ جو بت پرستی سے بیزار تھے، عقیدہ توحید کی سچائی کے قائل تھے، لیکن خدا کی صفات سے بے بہرہ تھے، وہ کیا کہلاتے تھے؟ تو ایسے لوگ حنفاء کہلاتے تھے۔ زمانہ جہلیت کی یہ بات ہے۔ تو آج کے یہ 30 سوالات تھے۔ انشاءاللہ سیرت کے مختلف اور متفرق سوالات کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔